مغرب کے وقت یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، پھر شوال شروع ہو جائے گا۔ بہرحال اس پر ایک تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اپنے روزہ رکھنے کی، قرآن پڑھنے کی، سننے کی، تراویح پڑھنے کی، اور اس میں جو نیک اعمال ہیں جو کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے کرے، اس کی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اگر تو نہیں چاہتا تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب تیرا کرم ہے اور تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا، ہم سے تو نے محبت کی۔ اے اللہ اس کو جو ہے ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمارے ان روزوں کو جو نیک بھی اعمال جو بھی ہم نے کیے ہیں ان کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ اے اللہ یہ مہینہ پورا گزر گیا، پہلے رحمتوں کا عشرہ گزرا، پھر مغفرتوں کا عشرہ گزرا، اور پھر یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ بھی گزر گیا۔ یا ارحم الراحمین، جس طرح اس مبارک مہینے کے اعمال کرنے کا حق تھا، ادا کرنے کا، وہ ہم سے نہ ہو سکا، ہم تیرے حضور معافی مانگ رہے ہیں سب کے سب۔ اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو اس طرح سے دعاؤں کا اہتمام بھی کریں، اور شب قدر کی جو طاق راتیں تھیں وہ 5 ختم ہو گئی آج، اب صرف ایک چانس ہے آپ کو، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو۔ جو یہ آج کی رات ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تو یہ رات، جو آدمی اس رات میں جاگے گا، اور اس میں ذی الحجہ کی 3 رات، اور ایک رات یہ، اور ایک شب برات کی رات، جو آدمی ان 5 راتوں کو جاگ کر کے ان عبادت میں گزارے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل الٹ جائیں گے اور پلٹ جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے، مرجھا جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے۔ لیکن ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کے دل اس دن جو قیامت کا ہولناک منظر ہوگا زندہ رہے گا۔ تو ایک چانس اللہ اور دے رہے ہیں، یہ لیلۃ الجائزہ بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کی رات میں، آخری رات میں، عید رات میں سارے لوگوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے جو روزے دار ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیا یہ شب قدر کی رات ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، شب قدر نہیں، یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور کل عید ہوگی انشاءاللہ۔ عید کی نماز یہاں 7:30 بجے ہوگی۔ آپ اپنے گھر سے نہا کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، مسواک کر کر، نئے کپڑے پہن کر مسجد میں آ جائیں، اور یہ پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اپنے گھر سے کوئی چھوارا وغیرہ میٹھی چیز کھا کر نکلنا سنت ہے، اور مسجد میں پہنچ کر آپ کوئی نماز نہیں ادا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج صرف 2 گانا شکرانے کے یہ نماز ہے، واجب ہے، اس کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اس دن اور کوئی نماز ہی نہیں رکھی، نہ اشراق، نہ چاشت، نہ اوابین۔ یہاں آ کر کے کچھ نہیں کرنا، صرف آپ کو اپنی صفوں میں بیٹھنا ہے۔ اور پھر امام صاحب جو ہے نماز پڑھائیں گے، نماز کا طریقہ سن لیجئے۔ امام کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب سبحانک اللہم امام صاحب بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر امام قرات سے پہلے 3 زائد تکبیر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ یہ 3 زائد تکبیر ہو گئی۔ اب قرات کرے امام صاحب، اس کو آپ غور سے سنیں، توجہ سے، پھر رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پہلے الحمد شریف، پھر دوسری کوئی صورت ملائیں۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیر پھر کہی جائیں گی۔ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں امام صاحب، اور آپ سب بھی اللہ اکبر کہیں اور چھوڑ دیں۔
پھر ہاتھ کانوں تک اللہ اکبر کہہ کر اٹھائیں اور چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اب چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ پھر قاعدہ اور سجدہ اسی طریقے سے ہے جیسے اور نمازوں میں۔ اس کے بعد آپ لوگ بیٹھے رہیں، پھر امام صاحب خطبہ دیں، آپ اس کو سنیں غور سے، اور پھر جو ہے خطبہ کے بعد آپ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اگر دعا مانگنی ہو تو نماز پڑھتے ہی مانگ سکتے ہیں، لیکن خطبہ کے بعد کوئی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ خطبہ سننے کے بعد آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عید کے روز اکثر کچھ پولیس والے ہماری مساجد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں کے نہیں ہوتے، باہر سے آتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہاں لگتی ہے، اور آپ حضرات کو سب سے زیادہ پولیس سے شکایت رہتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے وہ آپ کی مساجد کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کے دل کو جیتنے کے لیے آپ کو چاہیے، آپ کے تہوار ہے، آپ ان کے لیے چائے پانی یا جو بھی میسر ہو ان کو کھلائیں، تاکہ ہماری طرف سے اچھا میسج جائے کہ مسلمانوں کی عید ہے، انہوں نے اپنی خوشی میں ہمیں بھی شریک کیا۔ یا تو اپنے گھر سے سیوئیں وغیرہ کا اہتمام کریں اور ان کو کھلائیں یہاں کے جو لوگ ہیں، یا پھر کوئی اچھی جگہ سے مٹھائی وغیرہ لے کر کے نہیں، ان حضرات کو میٹھا منہ کرا دیں، تاکہ یہاں سے اچھا محسوس کر کے جائیں کہ مسلمان ایسا نہیں ہوتے، مسلمان اچھے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر وہ اچھا کام کرنا ہے جس سے لوگوں کے دل میں ہمارے لیے جگہ پیدا ہو۔ ٹرین میں جا رہے ہیں، غیر مسلم کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا کھسک کر ان کے لیے جگہ دیں، لڑائی جھگڑے بحث و مباحث نہ کریں۔ یہ وقت اخلاق سے لوگوں کا دلوں کا جیتنے کا ہے، دب کر صلح کرنے کا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ بہرحال عید کے بعد بھی آپ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی عید کے بعد 6 روزہ رکھے، 6 روزہ اور رکھے، اس کو اللہ ایسا ثواب دے گا جیسے اس نے سال بھر روزے رکھے ہوں۔ اور 6 روزہ رکھنے کی ترکیب کیا ہے؟ بہت سی عورتیں اور مرد اس میں مبتلا ہیں غلط فہمی میں کہ عید کے دوسرے دن اگر ہم نے ان کو شروع کر دیا تو روزے 6 مانے جائیں گے، باقی اگر نہیں کیا شروع تو نہیں مانے جائیں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ شوال کے مہینے کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بھی ہفتے میں لگاتار رکھ لو یا 2 ہر ہفتے میں رکھ لو تو آپ کے 6 روزے گنے جائیں گے، شمار ہوں گے، اور ان کی برکت سے آپ کو ایسا ثواب دے گا اللہ جیسے سال بھر آپ نے ہمیشہ روزہ رکھے ہوں۔ تو بہرحال ہم لوگ جو ہیں آج کا دن ہے، اس دن میں اللہ سے روئیں دھوئیں، اپنی مغفرت کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، آمین فرمایا۔ ڈر لگتا ہے اس حدیث کو سن کر۔ جب آپ نیچے اترے خطبہ دے کر تو صحابہ نے پوچھا کہ آج منبر پر چڑھتے ہوئے ہم نے آپ سے عجیب بات سنی ہے، آپ آمین کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے سامنے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہلاک ہو وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آیا اور اس میں اس نے اتنی عبادت نہ کی جو اس کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ اور میں نے پھر اس پر بد دعا پر آمین کہی۔ ایک تو جبرائیل امین جیسا مقدس فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس کو اور زیادہ سخت بنا دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے بد دعا دی جبرائیل نے۔ تو ہم ان بد دعاؤں سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پر کوئی درود شریف نہ پڑھے، اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی جبرائیل نے، آپ نے اس پر بھی آمین فرمائی۔ بہرحال عید کی نماز پڑھ کر آپ کا کام ہے نہ ڈیگ بجائیں، نہ خوشی میں ہنہنائیں بہت زیادہ، نہ پتنگ اڑائیں، نہ راستوں میں بھاگے پھریں، اور بازاروں کی رونقوں کو ختم کیجیے۔ بہت ہو گیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے، کپڑا پہننے کا، شوق پورا کرنے کا۔ ایسا نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ جو ہے
اپنے اپنے تہوار مناتے تھے اور شراب کی محفلیں منعقد کرتے تھے، ناچنے گانے والیوں کو بلا کر اس میں ناچ کرواتے تھے اور تمام برائیاں وہ کرتے تھے۔ آج بھی اور مذہبوں کے تہواروں میں کرسمس پہ جو بھی ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں، ان کے ہر گناہ جائز ہے۔ ہولی پر آپ دیکھیے لوگوں کی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں، مرد عورتوں کے اوپر وہ ڈالتے ہیں رنگ، عورتیں مردوں کے اوپر، نہ محرم کا نہ پردے کا نہ کوئی خیال نہیں۔ یہ بہت پاکیزہ مقدس تہوار آپ کو اللہ نے عطا فرمائے، یہ ہمارے تہوار ہیں جن کی مثال دوسرے مذہب کے تہواروں سے نہیں ملتی۔ نہ لڑائی کریں گے ہم، نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں گے۔ بہرحال ان دنوں کو بھی ہم جو ہے ان دنوں میں اللہ کی یاد کو تازہ کریں، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کریں اور تمام خرافات سے بچ جائیں۔ ایک مہینہ آپ نے روزے رکھے، اگر آپ نے غلطی کی، کوئی ایسا کام کیا تو پورا مہینے کی عبادت اکارت چلی جائے گی۔ عورتوں کو بتائیں کہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں یا مسلمان کے ہاتھ میں چوڑی پہننے کے لیے اپنا ہاتھ نہ دیں، مہندی لگوانے کے لیے اپنا ہاتھ دوسرے غیر محرم یا کسی بھی آدمی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیں، اپنے ہاتھ سے مہندی لگائیں، چوڑی پہنیں۔ بازاروں میں گھومتے نہ پھریں، وقت عورتوں کا بازاروں میں گھومنے کا زیادہ ہے اور گھر میں رہنے کا کم ہے۔ سب لوگ عورتوں کو بتائیں، عورتیں بھی اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیں، نفل نماز 2 رکعت۔ اگر وہ عیدگاہ میں جانا چاہتی ہیں اور وہاں جگہ ہے تو ان کو آپ روکیے نہیں، وہ بھی عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو وہاں عورتوں کا مجمع تھا، وہ بھی پڑھنے آئی تھی۔ آپ نے ان کو نصیحت کی، خدا کی بندیوں، میں نے تمہیں جہنم میں جھانک کر دیکھا تو زیادہ پایا۔ ایک خاتون نے سوال کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں کہ تم بہت ناشکری کرتی ہو، لعن طعن زیادہ کرتی ہو، تمہارے اندر یہ کمی ہے۔ اور وہ سے بھی کئی کمی آپ نے ان کی گنوائیں اور ان کو سمجھایا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے مردوں کو بھی سمجھایا، عورتوں کو بھی سمجھایا۔ یہ سب کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کر آئے۔ اور عہد کریں جس طرح ہم رمضان میں 5 نمازیں پڑھ رہے تھے، اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی فجر کی نماز اور 5 نمازیں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جمعرات کی عید ہوگی، پھر دوسرے دن جمعہ ہے، جمعے کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ عید کے موقع پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے ہماری طرف سے۔ امن کے لیے دعا مانگیں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اور چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر افطار کریں، ہمارے نبی کا فرمان ہے۔